سورہ الحج آیت نمبر 18 to 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں تارا تو نے دیکھا، انا یقیناً یا بے شک اللہ تعالیٰ کو، یسجدو سجدہ کر رہا ہے، لہو اس کے لیے، من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور تارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر اور بہت سے، من الناس لوگوں میں سے بھی، وکثیر اور بہت سے، حق ثابت ہو چکا، علیہ جن پر یا ان پر، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، العذاب عذاب، ومن اور جسے یہینی ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ، فما لہ پھر نہیں اس کے لیے، من مکرم کوئی عزت والا یا کوئی عزت دینے والا، انا یقیناً یا بے شک اللہ تعالیٰ، یفعلو کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ جن پر عذاب ثابت ہو چکا اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ سجدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے ساری کی ساری، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، ہر ایک اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے اور ہر کوئی اسی کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے۔ ہر مخلوق کا عبادت کا اپنا ایک انداز ہے، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس کے سامنے نہیں جھکتے، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا اس سے مدد مانگتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں وہاں سے عزت اور احترام ملے گا، لیکن عزت ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور سب کو عزت دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہذانی یہ، خصمانی دو جھگڑنے والے گروہ ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین تو جن لوگوں نے، یہ دو جھگڑے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جن لوگوں نے کفرو کفر کیا، قطعت کاٹے جا چکے، لہم ان کے لیے، ثیاب کپڑے، من نار آگ کے، یصب ڈالا جائے گا، من فوق اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں کے، الحمیم کھولتا ہوا پانی۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، تو ان میں سے جو گروہ کفر کر رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے دوزخ کا لباس تیار کیا جا رہا ہے، جیسے کہ عید سے پہلے ہم لوگ اپنا عید کا لباس تیار کرواتے ہیں، لے کر آتے ہیں، درزی کو دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹتا ہے سینے سے پہلے یا تیار کرنے سے پہلے۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ان کے رہنے کا
انتظام جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گروہ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تو ان کے آگ کے لباس جو ہیں وہ کاٹے جا چکے ہیں، اور جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا یعنی ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحرو پگھلا دیا جائے گا، بہی جس سے ماں جو فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود اور کھالیں، اس ابلتے ہوئے پانی سے وہ پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کے کھالیں بھی۔ یعنی جب جہنمیوں کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو اس سے ان کی کھالیں جو ہیں وہ بھی جلس جائیں گی، اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے وہ سب بھی گل سڑ جائے گا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے مقامیع ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، یعنی دوزخ میں اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو زمین کی ساری مخلوقات بھی مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کریں تو وہ اسے نہ اٹھا سکیں گی، اور اگر ان کو کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کلما جب کبھی ارادو وہ ارادہ کریں گے، این یخرجو کہ وہ نکلیں، منہا اس سے، من غم من گھٹن کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے، اعیدو لٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق آگ کا۔ جب کبھی وہ اس عذاب سے تنگ آ کر یا گھٹن یا غم کی وجہ سے اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ اس میں لٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جب بھی وہ اس آگ میں سے یا دوزخ میں سے نکلنا چاہیں گے تنگ آ کر تو واپس انہیں اسی ہتھوڑے کو مار کر یا اسی ہتھوڑے یا لوہے سے دھکیل کے واپس جہنم میں پھینکا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب تم یہیں اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یدخلو داخل کرے گا، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کی، الصالحاتی نیکیاں، جنات جنتوں میں، تجری جاری ہیں، بہ رہی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ولولوا اور موتی، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، اور انہیں وہاں پر سونے اور چاندی کے اور قیمتی موتیوں کے زیورات اور کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں پر ان کا لباس جو ہے ریشم کا ہوگا۔ اس دنیا میں تو مردوں کو ریشم کا لباس پہننے سے، ایون کہ ریشم کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ان کے لیے یہ سب حرام ہے، لیکن جنت میں ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا اور انہیں قیمتی زیورات یا کنگن اور ہیرے جواہرات پہنائے جائیں گے۔ وہدو اور انہیں ہدایت دی گئی، الی طرف،
الطیبی پاکیزہ من القولی بات سے، وہدو اور انہیں ہدایت بخشی گئی الی طرف صراطی راستے کی، الحمید تمام تعریفوں کے مالک کے، اور انہیں پاکیزہ بات یعنی کلمہ کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے لیے جیسے ہمارے کہا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اسے کلمہ شہادہ بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد وہ اسی پر نہیں رک جاتے بلکہ اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں اور جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان الذین یقیناً جو لوگ کفروا کافر ہوئے یا انکار کیا، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی اور مسجد الحرام سے، الذی جسے جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، سواء برابر ہیں۔ یہاں پر نون کتنی آیا ہے، سواء العاکف، یعنی ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا، الگ الگ پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ العاکف مقامی باشندے، فیہ اس میں، والباد اور باہر سے آنے والے، ومن اور جو، یرید ارادہ کرے، فیہ اس میں، بالحادی کجروی سے، بظلم ظلم کرنے کا، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے، مسجد الحرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو شخص کجروی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے من عذاب علیم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد الحرام جو ہے اسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے اعتکاف کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا، اس میں سے باہر سے آنے والے اور جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں سب کے لیے کسی بھی جگہ پر بیٹھنا یا نماز ادا کرنا یا اعتکاف کرنا برابر ہے۔ اگر کوئی اس میں کسی اور پر ظلم کرے یعنی اس کو اس کی جگہ سے ہٹائے تو ایسے ظالم لوگوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کرے گا یا انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔